بڑی واردات کی طرف بھی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. میں اس چیز سے واقف ہوں. آج سے کئی ماہ سے پہلے ابھی ذوالحج کا مہینہ تھا, محرم الحرام کی آمد سے پہلے العروۃ الوثقیٰ میں ایک پروگرام ہوا جس کا نام تھا حرمت محرم الحرام. انہوں نے رکھا ہوا تھا حرمت محرم الحرام نامی پروگرام میں. وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد درجہ توہین کی گئی, اور اس توہین پر ویڈیو ہے. ان سب نے داد دی توہین کرنے والے کو. اس پروگرام میں وہ ادیاں کا بھینسا بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے, جس پروگرام کے اندر اس امت کا جو سب سے اولین انتخاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب خلافت پر آپ کا منتخب ہونا سقیفہ بنی ساعدہ میں اجماع صحابہ کی روشنی میں سب کا اتفاق جو تھا, اس انتخاب اور اس اجماع کو ایک شخص ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا جیسے آج سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کو تم برا سمجھتے ہو, تو یہ ہارس ٹریڈنگ اگر پہلے دن نہ ہوتی تو آج بھی نہ ہوتی. یہی بربادی کا سبب بنا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے اور مختلف قبائل میں جو حکومتیں آتی رہیں, اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تو آج جس کرب میں یہ امت گزر رہی ہے, مجھے خدا کی قسم یہ امت اس کرب سے نہ گزرتی. اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تمہارے دین اور اسلام کی بنیاد عدل پر قائم ہے, انصاف پر قائم ہے. لوگوں نے اس کی تشریحات میں مختلف معنی لیے, مگر عدل کا یہ نہیں کہ ہر ایک کو سب کو ایک جیسا بانٹ دو, یہ نہیں ہے. عدل کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو صدارت کے لائق ہے اس کو صدارت پہ بٹھاؤ, جو سامع کے لائق ہے اسے سامعین میں بٹھاؤ, جو مہمان کے لائق ہے اس کو مہمان پہ بٹھاؤ. تو جب لوگوں نے اپنی مرضی سے صدارت کو سامعین میں بدلا, میرا خیال میں بات پہنچا نہیں سکا, جب لوگوں نے صدارت کو سامع میں بدلا اور سامع کو صدارت پہ بٹھا دیا تو یہ قانون الٹ گیا, نظام الٹ گیا ہر ایک نے. اور پھر دیکھا بھی لوگوں نے, آج برا سمجھتے ہو کہ کسی کے ووٹ خریدنا یہ سیاست کے خلاف ہے. اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی, کیا سن رہے ہو یار, اگر اس دور میں لوگ خریدے نہ جاتے, آج صرف یہ کہہ کے تو ساری تاریخ کو چھپانا چاہتے ہو, آج یہ کہہ کے کہ وہ اس دور کی بات تھی, اس ماحول کی بات تھی, اس وقت کی بات تھی. سارے وقت خدا کے ہیں. دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ علیہم رضوان کے ذریعے سے, اور اس کا مدار ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اس خلافت پر بعد والی خلافتوں کا مدار ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگر معاذ اللہ ووٹ خریدے گئے تھے اور اگر معاذ اللہ دھاندلی ہوئی تھی تو معاذ اللہ اسی دن عدل کی دھجیاں اٹھ گئیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس خلافت میں جو قرآن جمع ہوا اس پر کیا اعتماد باقی رہ جائے گا. اور پھر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سارے صحابہ کا اتفاق ہے, تو ان سب پر دھاندلی کا الزام آئے گا, سب پر معاذ اللہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام آئے گا, اور پھر ان میں ساری آل بھی شامل ہے, سمیت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے, سمیت حسنین کریمین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پیچھے بچے گا کیا؟ اب جن مراکز میں یہ تقریریں کرائی جا رہی ہیں اس میں بتاؤ اس موضوع کا, حرمت محرم الحرام کا اس میں کیا دخل ہے, اور یہ کیا لیکچر دیا جا رہا ہے قوم کو. یہ تقریر جس شخص نے کی, ویسے اہل سنت میں تو وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, نہ وہ کوئی مدرس ہے, نہ محدث ہے, نہ شیخ الحدیث ہے, نہ وہ کوئی قابل ذکر پیر ہے, اور نہ ہی وہ اہل سنت میں کوئی خطیب ہے.
لیکن یہی تو ہے کہ جو ادھر کسی کھاتے کی نہیں وہاں ان کی بھی بڑی قیمت لگتی ہے. وہ علی پور چٹھے کا ایک نام نہاد غلام رسول ہے. کوئی لوگ تو کہتے ہیں نام نہاد پیر ہونا تو بڑی بات ہے، اس کا نام جو غلام رسول ہے، صحیح غلام رسول ہونا بھی بڑی شان ہے، لیکن وہ نام نہاد غلام رسول ہے. جو نام تو غلام رسول ہے لیکن پرلے درجے کا جہول ہے اور فضول ہے. اس نے وہاں یہ تقریر کی ہارس ٹریڈنگ والی، یعنی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی عدل نہیں ہوا، سامے کو صدارت دے دینا، صدارت کو والے کو سامے بنا دینا. معاذ اللہ یہاں تک اس نے لفظ بولے کہ جوتے کا حق ہے پاؤں میں رہے اور ٹوپی کا حق ہے سر پہ رہے، اور جوتے کو سر پہ رکھنا اور ٹوپی کو پاؤں میں لے جانا یہ عدل کے خلاف ہے. کہتا ہے یہ اسلام میں پہلے دن ہی یہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اس کا بھی آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے اور مختلف قبائل میں جو حکومتیں آتی رہیں، اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تو آج جس کرب میں یہ امت گزر رہی ہے، مجھے خدا کی قسم یہ امت اس کرب سے نہ گزرتی. اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تمہارے دین اور اسلام کی بنیاد عدل پر قائم ہے. صدارت والے کو کرسی صدارت پہ بٹھانا یہ عدل ہے. جیسے یہ ٹوپی سر کے لیے ہے، کیا سن رہے ہو، جوتا پیر کے لیے ہے. بھائی ٹوپی سر پہ رہے گی تو عدل ہے، اور اگر جوتا سر پہ آ گیا تو یہ ظلم ہے. یہ بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کے اکابرین سے غلطیاں ہوئیں، یار مان جاؤ ہوئیں. اب یہ تقریریں ہو رہی ہیں، اتنے مہینے گزر گئے، کیا کارروائی کی حکومت پاکستان اور اداروں نے؟ جو ملک ناموس رسالت کے لیے مارز وجود میں آیا، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس پہ حملہ، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہے، اور یہ سارے وحدت کے نام پر اکٹھے ہو کر وہاں یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہم صرف الزام دے رہے ہوں، سب کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، اور یہ ویڈیو ہم ان کو دکھا رہے ہیں. اور پھر یہ چیز جو ہے وہ بھی بڑی قابل غور ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے 14 صدیوں سے، جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اس مسئلے پر آ کر جہاں توہین دور دور نام و نشان بھی نہیں تھا، کتنے پیر تھے اور کتنے ان کے حاشیہ نشین تھے اور کتنے نام نہاد خطیب تھے اور کتنے لیڈر تھے جنہوں نے شور مچایا. تو جب خلافت راشدہ کو ہارس ٹریڈنگ کہا گیا یا دھاندلی کہا گیا تو یہ کیا سارے مر چکے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ان کے ہونٹوں سے آواز نکلی؟ کہاں گیا ان کا احتجاج؟ نہ اداروں نے گرفت کی ہے، نہ ان میں سے کسی نے صدائے احتجاج بلند کی ہے. یعنی یہ جو چند دوست بولے ہیں وہ ہمارے دوست بولے ہیں، ہمارے ذریعے جن تک بات پہنچی، اور ہم نے خود اس میں اتنی دیر توقف کیا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ آخر ان کا بھی حق بنتا ہے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا جلسہ کر دینا، اس سے حق ادا نہیں ہو جاتا. جلسہ بھی کریں اور پھر ایسے گستاخوں سے جفیاں بھی لگائیں. اب جلسہ تو اب آ رہا ہے نا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر کوئی کرے گا. یعنی کچھ تو وہ بہت آگے گزرے ہوئے ہیں نا جو تبرے کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے لوگ کریں گے. جلسہ تو یہ ایوان اقبال میں 11 کو سجادہ نشین بکی شریف بھی کر رہے ہیں،
فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اسی غلام رسول اویسی کے ساتھ اس توہین کے بعد بھی ان لوگوں کی جفیاں بھی موجود ہیں، اکٹھا جلسہ بھی موجود ہے، محفوظ مشہدی کا، یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اس یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کا کہ حضرت صدیق اکبر کے خلافت کو جو ہارس ٹریڈنگ کہے اس کمینے اور دجال کے ساتھ بیٹھے بھی اور پھر یوم صدیق اکبر منانے کا بھی دعوے دار ہوں۔ اس لیے میں بار بار عقیدہ طحاویہ کی یہ عبارت پیش کر رہا ہوں کہ امام طحاوی نے لکھا صحابہ کے بارے میں، ہم سب کا خیر سے ذکر کرتے ہیں صحابہ کا، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، فرمایا جو ان سے بغض رکھے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو جو ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا ہے وہ بغض نہیں رکھتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر اس سے بغض رکھو گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان صحیح ہوگا، ورنہ جلسے کر لینے سے سند نہیں ملے گی کہ یہ ان پر صحیح ایمان رکھتا ہے، انہیں عقیدت رکھتا ہے ان کی۔ نُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، کہ جو ان سے بغض رکھے۔ آخری صحابی سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام بہت اونچا ہے، اور پھر یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان سب کی ایک مشترکہ بات ہے کہ جب ہمیں گرفت ہوگی ہماری تو ہم کہیں گے کہ ہماری تو یہ مراد ہی نہیں تھی، ہم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لفظ صریح ہوتا ہے اس میں کسی سے مراد پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ شروع سے ایسا معاملہ ہے۔ اب یہی غلام رسول اویسی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلفائے راشدین کے نام کی تختیاں لگائی ہوئی ہیں، ہم تو ان کے دن مناتے ہیں۔ تختیاں لگانا، دن منانا، یہ تو اس واردات کا حصہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اس واردات کا حصہ ہے تم لوگوں کا تختیاں لگانا۔ سنیوں سے تمہیں نذرانے کیسے ملے اگر تم تختیاں نہ لگاؤ؟ سنی مفادات تم ہڑپ کیسے کر سکو اگر ان کے دن نہ مناؤ؟ اور دن منانا اسی زمرے میں ہے جیسے منافقین کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ تو تختیاں لگانا علی پور چٹھا میں دربار پر اور ان کے دن منانا یہ ہے آمنا، اور عروۃ الوثقیٰ میں وہ ہے اپنے شیاطین کے پاس جانا۔ کیا مجبوری ہے تمہیں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنے کی جو حضرت صدیق اکبر کی طرف ظلم کی نسبت کر رہے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا مجبوری ہے جنہوں نے گھر گھر کے جھوٹ منسوب کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ انہوں نے دروازہ جلایا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جواد نقوی یہ بکواس کرتا ہے دجال؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کھانے والا قرار دے رہا ہے؟ تم کیا لینے جاتے ہو ان کے پاس؟ اور وہاں جا کر پھر جس وقت اس نے یہ بات کی ہے تو بار بار انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا داد کی کہ تمہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ میں نے کیا گالی دی ہے۔ یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی، یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی۔ کیا سن رہے ہو یار؟ کیا سن رہے ہو یار؟ کیا سن رہے ہو یار؟ اور پھر وہ ان سے اس نے داد وصول کی اس بات پر۔ اب کہتا ہے میں تو جنرلی بات کر رہا تھا، جنرلی بات کر رہا تھا، جنرلی بات کر رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے لفظ بولے ہیں، یہ بربادی کیا بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے ان میں جو حکومتیں مختلف قبائل میں جو حکومتیں آئیں ان میں قرآن سامنے نہیں رکھا گیا، ان میں عدل کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان ادوار میں تم نے کہا جوتے کو سر پہ رکھا گیا، ٹوپی کو پاؤں میں رکھا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پہلا دور تو خلافت راشدہ کا ہے۔ کیا تم نے اس کا استثناء کیا؟ تم نے تو کہا رحلت کے بعد جو دور گزرے تو ان میں سے پہلا خلافت راشدہ کی ہے۔
اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں خلافت راشدہ کی بات نہیں کر رہا؟ اب تو گرفت پر تجھے یہ یاد آیا، اور یہ اس ملک کے اہل سنت کے لیے، اسلامیان پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے گستاخ پر اب تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی، اور بڑے بڑے لوگ جنہیں ویسے معمولی سی بات پہ نیند نہیں آتی وہ اب کیوں خواب غفلت میں ہیں؟ جہاں توہین نہیں ہوئی وہاں انہوں نے اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کروائیں، اور جہاں اتنی بڑی توہین ہوگی، پورے دین کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی ایف آئی آر کٹوانے کو تیار نہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میری مراد خلافت راشدہ نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں اس بات کا جواب دو کہ جو تم نے لفظ بولے کہ اگر نبی پاک کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے ان میں عدل ہوتا، تو جو ادوار گزرے ان میں سے پہلا دور خلافت راشدہ کا ہے، اور پھر تم نے یہ لفظ بولے۔ آج برا سمجھتی ہو کہ کسی کے ووٹ خریدنا یہ سیاست کے خلاف ہے، کہ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی تو امت کے انتخاب کا پہلا دن کون سا دن ہے؟ وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انتخاب پہلا ہوا۔ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی، یہ تم نے اپنے منہ سے بکواس کیا ہے۔ پہلا دن جب امت نے خود اپنے امیر کو منتخب کیا وہ دن سقیفہ بنی ساعدہ والا تھا، اور وہ پہلا انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہے، اور اس کو تم ہارس ٹریڈنگ کہہ رہے ہو۔ اگر تم نے توبہ کرنی ہے تو پہلے اپنا جرم مانو، اور اس کے بعد شریعت سے پوچھو کہ اب تمہاری سزا کیا ہے اور توبہ کس طرح ہوگی۔ یہ سارے اس طرح کے بے لگام لوگ پہلے بھونکتے ہیں، اور بھونکنے کے بعد پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں۔ اور میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنی تو ایسی تقریر کا سوچ بھی نہیں سکتا، اویسی ہو بندہ طریقت میں اور یوں بھونکا ہو۔ اویسیت بڑے تقدس کا نام ہے، آداب کا نام ہے، ولایت کا نام ہے، ایک اعلیٰ روحانی سکول آف تھاٹ کا نام ہے، اور بندہ ہو طریقت میں اویسی اور صحابہ کو یوں بھونکے۔ میں اصل بتاتا ہوں کہ اس نے یہ تقریر کہاں سے سیکھی۔ آخر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ روافظ بطور خاص ایک نام میں دیتا ہوں، وہ آصف الوی، جو تقریر کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب میں جیل میں تھا تو ملک سے بھاگا۔ اصل یہ تقریر اس کی ہے اور اس جیسوں کی ہے، اور اس کا کلپ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ آپ کلپ اس کا دیکھیں گے، اس نے یہی بات ہو بہو کی ہے، اور اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہ جس وقت مظاہرے ہو رہے تھے فضل الرحمان اور دیگر مل کے کہ الیکشن ہم نہیں مانتے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، کہتا ہے کہ تم نے آج دھاندلی کا کہا تو ہم تو 14 صدیوں سے کہہ رہے ہیں، 14 صدیوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امت میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے ٹرک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا یہ ساری اسلامی قیادتیں میرے ساتھ ہیں، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن صاف نہیں تھا، یہ الیکشن شفاف نہیں تھا۔ ہمیں اس دن سے تسلی ہو گئی ہے، جو بات 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے تب تو نہیں مان رہا تھا، آج تو مانا ہے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی، کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی۔ بول سکتے ہو بسم اللہ سے۔ ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو، فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو۔ اب اس کا کلپ سن کے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا پیچھے کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اس نے جو لفظ بولے یہی تقریر اسی نے بھی کی، مگر جب اس نے کہا تو آگے جو داد دینے والے ہیں وہ بھی سارے بے حیائی میں دادردہ تھے، اور خود بھی اس غلام رسول سے وہ کہیں بڑا بھونکا تھا، لیکن اس کو ابھی یہ وہ ہے ہی دوسرے فرقے کا، اور یہ یہاں سے جا کر وہ ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، اس لیے اسے
کھینچ کھینچ کے دانت لینا پڑی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیا گالی دی ہے. تو میں نے غلام رسول اویسی کہ ان بکواسات کا جو اصل ماخذ ہے وہ کفریات بھی آصف الوی کی تقریر کے پیش کر دیے. یہ اس کا استاد ہے اور جیسے اس کے استاد ہیں، اور یہ لوگوں کی حیثیت ہے جو اس اہل سنت میں کسی شمار میں نہیں. بے غیرت، جاہل، ان پڑھ، گمراہ ذاکروں کی باتیں سن کے پیچھے یہ بھی سٹیجوں پہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں اور خطاب جھاڑ رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں کہ یہ کفریات پکنے والوں کی کاپی کرتے ہیں اور انہی طرح پھر بھونکتے ہیں، اور جب گرفت ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہماری مراد نہیں. اب یہ دونوں کلپ سامنے ہیں. میں اداروں سے بھی کہتا ہوں اور اہل سنت کو میں اس وقت جھنجھوڑتا ہوں کہ اب دن آ گئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے. تو یہ صرف کافی نہیں کہ ان کے فضائل کا جلسہ کرو، نبغض من یبغضہم کا اظہار کرتے ہوئے ہر جگہ اس نام نہاد غلام رسول کے خلاف قراردادیں منظور ہوں اور اس پر FIRs کٹوائی جائیں اور اس کا جو جرم ہے اس کے مطابق اس کو کٹہرے میں لایا جائے. اور ایسے ہی وہ بھونکا جو گالیاں نکال کے اس ملک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر تک کہہ کے جو بھاگا ہوا ہے، تو اگر ہمارے ملک کے ادارے اپنے افسروں کے تقدس کے لیے دنیا کے کسی کونے کے بھگوڑے کو بھی پکڑ کے لا سکتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ قرآن کے منکر کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس پاکستان میں صحابہ کو جو گالیاں دے کر امریکہ کی، برطانیہ کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بے غیرتوں کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں پکڑا جائے اور انہیں پاکستان میں لا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور یہ مطالبہ ہر جو جلسہ ہو رہا ہے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں ہونا چاہیے. اس بے غیرت آصف الوی نام نہاد کے بارے میں بھی، اور اس غلام رسول اویسی نام نہاد کے بارے میں بھی، اور دیگر جو اس طرح کے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ یہ آداب مقدس ہستیوں کے بجا لائے جائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بہار آئے گی، امن آئے گا، رحمتیں برسیں گی. اور اگر پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے گستاخیاں کی جائیں، کفریات بکے جائیں، تو کس طرح اس ملک کے اندر امن آئے اور کیسے اس میں بہار آئے؟ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر فرانس میں توہین ہو جائے تو پھر تو وہ توہین سمجھتے ہیں، اور اگر پاکستان میں ہو جائے تو پھر ان کے نزدیک ناموس رسالت نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا گستاخ رسول کی ہے کی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ.